جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے آدھی رات کو بزدلانہ حملہ کیا پاکستان پر، اور پھر اس کو منہ توڑ جواب پاک افواج نے دیا، خاص طور پر ہماری ایئر فورس نے۔ اور اس وقت لاہور میں دو سابق فوجی افسران، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اور میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے جو صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز صاحب جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور بڑی اہم اسائنمنٹس پہ یہ رہے ہیں، حالیہ کچھ ایک دو سال میں یہ ریٹائرمنٹ ان کی ہوئی ہے۔ جنرل صاحب، یہ ابھی جو انڈیا نے کیا اس کے بعد ظاہر ہے ایک منہ توڑ جواب بھی ہوا، اور ابھی ٹینشن ظاہر ہے جاری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو جواب ہے یہ کافی ہے، اور کیا آگے بھی ایسے مسئلے کچھ چلیں گے یا کوئی اب معاملہ تھم جائے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہمارا دشمن ہے بہت گھٹیا سوچ رکھتا ہے، بہت چھوٹی سوچ رکھتا ہے، اور جیسے ایکسپیکٹڈ تھا اس نے ایک بزدلانہ کارروائی کی رات کے اندھیرے میں ہمارے سولین جو ایریاز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے۔ لیکن جو پاکستان نے رسپانس دیا ہے وہ بہت بفٹنگ اور اچھا رسپانس دیا ہے۔ پہلے چند گھنٹوں میں رافیل جو کہ ان کی ایک طاقت کا ایک نشانہ ہے، اس کو گرانا یہ ایک چھوٹی بڑی بات نہیں تھی۔ تو 5 ابھی تک جہاز جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گرائے گئے ہیں، جن میں سے 3 آپ بتا رہے تھے کہ انڈیا نے کلیم بھی کر لیا، مان لیا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 2019 میں ہم نے ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہوتے ہوئے اس کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم نے ان کے کچھ ٹارگٹ سلیکٹ کیے لیکن ان کو ہٹ نہیں کیا۔ اس دفعہ ہم نے ان کو ہٹ کیا ہے، اور آئندہ بھی اگر وہ مزید کوئی اس طرح کی کارروائی کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ بریگیڈ صاحب، آپ کی رائے کیا ہے جو اتنا ہوا؟ آپ تو بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ آئے اس حوالے سے، کیا آپ کی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کی امنگوں اور ان کی توقعات کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج، خاص کر آرمی اور دی ایئر فورس، انہوں نے بھرپور، جس کو کہتے ہیں نا، صحیح، جس میں جنرل صاحب نے بھی لفظ استعمال کیا، بفٹنگ رسپانس دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ود ان منٹس آف دی انڈین اسٹرائک جو ہے، پاکستان ایئر فورس واز ان دی ایئر، اور اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ لائن آف کنٹرول کے اوپر اتنے وہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ 2-3 بڑی چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ، انہوں نے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہم نے اپنے امیجیٹ رسپانس میں انڈین سویلینز کو نہیں بلکہ ان کی ملٹری سائٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، خاص کر لائن آف کنٹرول کے اس پار۔ اور اسی طرح پاکستان ایئر فورس نے بھی ان کے جو جہاز مار گرائے ہیں، جس میں 3 رافیل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرینچ کمپنی رافیل جو ہے، جس کی کل ہی خبر تھی کہ ان کے تو سٹاکس گرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ کمپنی جو ہے نا وہ تو بھی گئی، وہ اس کی تو حالت ہو جائے گی بری۔ لیکن رافیل جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، جو پاکستان نے ان کو گرایا، کہ انڈین ایئر فورس نے ابھی تک وہ جہاز کو صحیح طرح انڈکٹ نہیں کیا۔ ابھی اس جہاز پہ ان کی نہ وہ ٹریننگ تھی، نہ پروفیشنلزم تھی، مہارت تھی۔ پاکستان نے، ایئر فورس نے پاکستان کی حدود میں رہ کے ان کو BVR بیونڈ ویژول رینج میزائل کے ساتھ ان کو ہٹ کیا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2 چوکیاں لائن آف کنٹرول کے پار، ان کو وہاں پہ ایسا ہم نے ٹارگٹ کیا، اس کا بھرپور رسپانس دیا کہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ مجھے ریسنٹ جتنی اسکرمشز، لڑائیاں ہوئی ہیں لائن آف کنٹرول پہ، مجھے کبھی نہیں یاد ہے کہ انڈینز نے وائٹ فلیگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جی، بس کرو، ہم شکست مانتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جان ملٹری بخشی کر دیں۔ جی بالکل، ہماری جان چھوڑ دوں۔ لیکن جو زیادہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، میں کہتا ہوں ریڈ لائن کو بری طرح کراس کیا ہے، وہ تھا نیلم جیلم پروجیکٹ کے کچھ پارٹس کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کی ہے۔ یہ جیلم دریا پہ مظفر آباد شہر کے ساتھ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، دیکھیں اس آپ ٹھیک ہے، انہوں نے پانی بند کیا، پانی چھوڑ دیا چناب اور جیلم کے 2 ڈیمز پہ، چلے وہاں تک ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہ بھی بڑی جارحیت ہے، ابھی جارحیت ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کی انہوں نے بہت خلاف ورزی کی۔ لیکن ایک ڈیم سائٹ کو ٹارگٹ کرنا، میں کہتا ہوں سپر ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اب میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی آج صبح ہو گیا ہے یا ابھی چل رہا ہے۔
میرا خیال ہے ایک سپر بھرپور رسپانس ابھی بھی آئے گا پاکستان ایئر فورس کی طرف سے، اور فوج تو کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آلریڈی جو ہے ہم ان پہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو فرق دیکھیں، ہماری افواج پاکستان کی پروفیشنلزم، ڈسپلن اور ٹریننگ، ہم انڈین آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کے سولینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ان کی سوچ میں فرق۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بھرپور رسپانس اور آنا چاہیے جب تک انڈینز ڈو ناٹ کم ٹو دیئر سینسز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا اچھا، جو مودی کو کوئی فائدہ ہوا؟ یہ تو نقصان ہو گیا الٹا۔ دیکھیں، مودی کا کیچ 22 سچویشن تھی۔ اگر وہ یہ کرتا ہے، کیونکہ ایلیمنٹ آف سرپرائز تو ختم ہو گیا تھا، مجھے بھی پتا تھا کہ یہ اس قسم کی مظاہرے ہر پاکستانی کو پتا تھا، دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کہ یہ کریں گے۔ انڈین امریکن وائس پریزیڈنٹ نے ان کو شے دی تھی کہ ہاں لمیٹڈ آپ کر لیں، لیکن معاملہ آل آؤٹ پہ نہیں جانا چاہیے، تو انہوں نے وہ کر لیا۔ تو ہم انتظار میں تھے، پوری طرح تیار تھے، کوئی ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں تھا، اور ہم نے ان کو پھر جواب دیا۔ تو مودی کے لیے اگر یہ وہ سمجھتا ہے یہ فیس سیونگ ہے، تو پھر میرا خیال ہے وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے، انڈین پبلک میں جس طرح ہوا تھا پلوامہ اپنا کے بعد، بالا کوٹ کے جو ہم نے اسٹرائک کی تھی 2019 میں، کہ ان کو رسپانس بڑا سخت ہماری طرف سے 2 جہاز گرائے۔ تو اب دیکھیں نا، اب یہ ایک اتنی انڈین آرمی ہے، 10-11 لاکھ کی آرمی ہے، اب ان کے ساتھ اب یہ ہو ود ان منٹس بائی اے اسمالر آرمی۔ ہمارے ہمیشہ نمبر تو تھوڑے ہیں نا، لیکن پروفیشنلزم، اسکلز، فائٹنگ اسپرٹ میں پھر ہم ان کو بیٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ میں آپ کو آگے صورتحال کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز کا تو یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا کے پاس جو بھی مشینیں آ جائیں، جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجی آ جائے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن ہو میٹرز۔ جو ٹریننگ، جو پروفیشنلزم ہمارے پائلٹس کی ہے، ہمارے سولجرز کی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ 2019 میں بھی پروو ہوا، اور اب دوبارہ پروو ہوا ہے کہ ان کی کارروائی شروع ہوتے ہی ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے کام کر دیا ہے، اس کو ابھی وہ میڈیا میں کھیلنے کی کوشش کرے گا، اور میڈیا سے بھی ہمارا بہت اچھا جواب جا رہا ہے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ انڈیا کو محسوس ہو رہا ہے کہ نیریٹو کی وار بھی وہ نہیں جیت پا رہا، ہر چیز اس کے اوپر بیک فائر ہو رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں اسیس کرتا کہ انڈیا کو مزید کارروائی کرے گا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اپنا رائٹ رکھتا ہے کہ وہ مزید کارروائی اس کے اوپر کرے۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے دیکھا دونوں جو ہیں سابق فوجی افسران، انہوں نے بڑی ہی اگر ان کی کہہ لیں کہ شارٹ 1-2 فکروں میں بات سمجھی جائے تو وہ یہی ہے کہ انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اور سفید جھنڈے جو لہرا رہے ہو، اب باز بھی آ جانا، نہیں تو اب بہت زیادہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تھینک یو۔